میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے اسلامی شہر کی سیر پر جسے ابن بطوطہ نے حسن و جمال، عالی شان محلات اور فن تعمیر کے شاہکاروں میں سے ایک کہا تھا۔ یہ شہر یونیسکو کے عالمی ورثہ کا حصہ بھی ہے۔ اسے سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن حضرت قسم رضی اللہ عنہ کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رہے، حضرت قسم وہی شخصیت تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لحد میں اتارا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ یہاں تبلیغ کرنے آئے، مگر یہاں گستاخوں نے آپ کو عین نماز کے دوران شہید کر دیا۔ یہ قصہ کیا تھا؟ انہیں شاہ زندہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کو امیر تیمور کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ چنگیز خان کی تباہی اس شہر میں آئی، جس کے بعد اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ہر چیز تباہ کر دی۔ آج ہماری منزل ایک ایسا شہر ہے جسے علم و فنون، اسلامی تاریخ اور دلچسپ معلومات کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں حضرت دانیال علیہ السلام کا مزار موجود ہے، جن کی باقیات تیمور یہاں لایا تھا۔ اس شہر کی روٹیاں بہت مشہور ہیں۔ اسے خشک اور تازہ پھل، کپاس، چاول، ریشم اور چمڑے کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ آج ہماری منزل ازبکستان کا خوبصورت شہر سمرقند ہے۔ ہم بتائیں گے اسلامی اور جدید معلومات جو آج کی نئی نسل کی پہنچ سے کہیں دور ہے۔ مگر مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام احباب کا شکریہ جو ہماری ویڈیو کو دیکھ کر ہماری رہنمائی کرتے ہیں، مگر مثبت الفاظ کے ساتھ۔ امید ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیا کریں۔ دوستو، سمرقند ازبکستان کا دوسرا سب سے بڑا شہر اور صوبہ سمرقند کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر زمانہ قدیم سے چین اور مغرب کے درمیان شاہراہ ریشم کے وسط میں واقع اسلامی تعلیم اور تحقیق کے مرکز کے طور پر جانا جاتا رہا۔ آج بھی شہر میں واقع بی بی خانم مسجد اس کی اہم ترین عمارتوں میں شمار ہوتی ہے۔ 2750 سال قدیم اس شہر کو اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کی جانب سے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا ہے۔ سمرقند کی روٹیاں بہت مشہور ہیں۔ یہاں آنے والے سیاح یہاں سے بڑی تعداد میں روٹیاں بطور تحفہ لے جاتے ہیں۔ ابن بطوطہ اس شہر کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ نہایت وسیع و عریض اور حسن و جمال میں یکتا شہر ہے۔ اس میں عالی شان محلات اور فن تعمیر کی شاہکار عمارتیں موجود ہیں جو اس کے باشندوں کی کاریگری کی دلالت پیش کرتی ہیں۔ اس عظیم الشان شہر کو فتح کرنے والے مشہور جرنیل اور قائد قبیہ بن مسلم باہلی تھے۔ وہ 49 ہجری میں عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوئے۔ محض 47 سال کی عمر میں یہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے اور 96 ہجری میں ازبکستان میں ان کی قبر بنتی ہے۔ ان کے والد بہت بڑے فوجی افسر تھے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تربیت گھوڑوں کی پیٹھ پر ہوئی تھی، اور اس شہر کی اپنی ایک الگ تاریخ ہے۔ سمرقند کا معنی زمین کا قلعہ ہے۔ دوستو، قطبیہ بن مسلم باہلی کے بارے میں اتنا جان لیجئے کہ ان کے جسم میں چین نہ تھا۔ وہ ہر وقت اپنے آپ کو گھوڑے پر سوار دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کتنی فتوحات کی۔ 87 ہجری میں انہوں نے اموی دور حکومت میں سمرقند کو فتح کیا اور اس پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ 14ویں صدی میں معروف مسلم فاتح امیر تیمور نے سمرقند کو اپنا دارالحکومت بنایا اور یہاں سے دیگر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ سمرقند ایک نخلستان کی طرح ہے اور پورے ملک میں پانی کی قلت کے باوجود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں نزدیک ہی بہار پڑی ہو۔ سمرقند کا نام قدیم فارسی لفظ اسمارا یعنی کہ پتھر یا چٹان اور کند یعنی کہ قلعہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب چٹانی قلعہ ہے۔
1939 میں سمرقند کی آبادی 1,44,340 افراد تھی۔ 2008 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 5 لاکھ افراد سے زائد ہو چکی تھی۔ بخارا کے ساتھ ساتھ سمرقند وسطی ایشیا میں تاجکوں کا ایک تاریخی مرکز رہا۔ یہ شہر وسطی ایشیا کے سب سے قدیم مسلسل آباد شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر کے علاقے میں قدیم پیلیولیتھک دور سے انسانی سرگرمیوں کے شواہد موجود ہیں، حالانکہ اس بات کا کوئی براہ راست ثبوت نہیں ہے کہ سمرقند کی بنیاد کب رکھی گئی، لیکن نظریات تجویز کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد 8ویں سے 7ویں صدی قبل مسیح کے درمیان رکھی گئی۔ دوستو، فارس کی سلطنت کے زمانے میں یہ سوگدیائی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر کو اسکندر اعظم نے 329 قبل مسیح میں فتح کیا، جب اسے مارکانڈا کہا جاتا تھا۔ اس شہر پر یکے بعد دیگر ایرانی اور ترک حکمرانوں کی حکومت رہی، یہاں تک کہ اسے 1220 میں چنگیز خان کے ماتحت منگولوں نے فتح کر لیا۔ یہ شہر اسلامی علمی مطالعہ کے مرکز اور تیموری سلطنت کی جائے پیدائش کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 14ویں صدی میں تیمور نے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت اور اپنے مقبرے گورائے امیر کی جگہ بنایا۔ بی بی خانم مسجد، جو کہ سوویت دور میں یہاں دوبارہ تعمیر کی گئی تھی، شہر کے سب سے قابل ذکر مقامات میں سے ایک ہے۔ اس شہر نے قدیم دستکاری کی روایات کو اختیار کر لیا ہے۔ کڑھائی، سونے کا کام، ریشم کی بنائی، تانبے کی نقاشی، پینٹنگز یہاں مشہور ہیں۔ جدید سمرقند کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، پرانا شہر اور نیا شہر، جو روسی سلطنت اور سوویت یونین کے دور میں تیار ہوا تھا۔ پرانے شہر میں تاریخی یادگاریں، دکانیں اور پرانے نجی مقامات موجود ہیں۔ نئے شہر میں ثقافتی مراکز اور تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ انتظامی عمارتیں شامل ہیں۔ یہ شہر 2700 سال پرانا ہے۔ یہ ماضی میں سلک روڈ کا بڑا جنکشن بھی رہا۔ اس شہر کو سنٹرل ایشیا پر پرفضا ترین مقامات بنایا گیا اور یہ تاریخ کے تمام بڑے فاتحین کی گزرگاہ رہا۔ اسکندر اعظم نے سمرقند کو 329 قبل مسیح میں فتح کیا اور اس کی خوبصورتی جغرافیائی پوزیشن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سمرقند افغانستان اور اس کے بعد ہندوستان کا دروازہ ہوا کرتا تھا۔ دنیا کے تمام بڑے فاتحین سمرقند سے گزر کر افغانستان، ایران اور ہندوستان میں داخل ہوتے تھے۔ نبی رسالت کی رحلت کے بعد حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ عنہ سمرقند تشریف لائے اور سینٹرل ایشیا میں اسلام کی اشاعت کا آغاز کیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے صاحبزادے تھے۔ یہ آپ کے کزن بھی تھے اور ان شخصیات میں سے ایک تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لحد میں اتارا تھا۔ سمرقند کے گستاخوں کو حضرت قاسم کی تبلیغ پسند نہ آئی، چنانچہ انہوں نے عین نماز کے دوران آپ کو شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا سر دن سے جدا کر دیا گیا، لیکن جب تدفین کا وقت آیا تو سر مبارک جسم کے قریب رکھا گیا اور آپ کو لحد میں اتارا گیا تو آپ کا جسد مبارک غائب ہو گیا۔ سمرقند کے لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت قاسم بن عباس علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں، چنانچہ انہیں شاہ زندہ کہنے لگے۔ یہ کہانی کس قدر سچی ہے ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، تاہم تاریخی کتابوں میں سمرقند کے ساتھ یہ ایک واقعہ بھی منسلک ہے۔ حضرت قاسم کا مزار آج بھی سمرقند میں موجود ہے۔ یہ ایک طویل کمپاؤنڈ ہے جس میں امیر تیمور کے خاندان سمیت بے شمار نامور لوگوں کی قبریں بھی موجود ہیں۔ سمرقند کی خوبصورتی اور ترقی میں امیر تیمور، جنہیں تیمور لنگ بھی کہا جاتا تھا، ان کا اہم رول رہا۔ دوستو، حضرت دانیال علیہ السلام کا مزار بھی یہیں موجود ہے۔ تیمور حضرت دانیال کی باقیات ایران کے شہر سے ازبکستان لایا تھا۔ ایسے دنیا میں حضرت دانیال علیہ السلام کے 2 مزار موجود ہیں، ایک ایران میں، دوسرا سمرقند میں، یعنی کہ ازبکستان میں۔ دوستو، سمرقند کی دیواریں قدیم زمانے میں سنہری رنگ کی ہوتی تھیں، لیکن آج دیواریں گنبد فیروزی رنگ کے ہو گئے ہیں۔ تیمور نے نہ صرف اس شہر کو شاندار عمارتوں کا شہر بنا دیا،
بلکہ علم و فنون کا مرکز بھی بنا دیا۔ یہ مختلف اوقات میں ترکوں، عربوں، فارسیوں، سامانیوں، کارخانوں، سلجوق، ترکوں، منگولوں اور دیگر افراد کے زیر کنٹرول رہا۔ عرب اسے جوہرات کا شہر کہتے تھے۔ 13ویں صدی تک سمرقند 2 لاکھ افراد کا ایک اہم شہر تھا۔ یہ شہر اپنے کاٹھی، تانبے کے لیمپ اور چاندی کے چراغ کی وجہ سے مشہور ہوا کرتا تھا۔ دوستو، اس شہر میں بہت نفیس کاغذ تیار ہوتا ہے جس کی مانگ پوری دنیا میں ہے۔ سمرقند کے زیادہ تر باشندے مسلمان ہیں اور بنیادی طور پر سنی اور صوفی مسلمان ہیں۔ شہر میں تقریباً 80 سے 85% مسلمان سنی فرقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ دوستو، یہاں ٹائم زون UTC+5 اور آفیشیل ویب سائٹ samarkand.uz ہے۔ تو دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔